اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ عمر بن سعد نے روز عاشور ہی با وقت عصر سیدنا امام حسین کا سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا اور دوسرے شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ شمر اور قیس بن اشب اور عمر بن الحجاج کی سرکردگی میں ابن زیاد اور والی کوفہ کو روانہ کر دیے۔ عمر بن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشیں اور سید الشہداء امام علی مقام کی لاش مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھی، کربلا کے نزدیکی بستی غافریہ وغیرہ کے لوگوں نے اسے شناخت کیا کہ یہ تو نواسہ رسول ہے، اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح دیگر شہدائے کربلا پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ یہ واقعہ 12 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے جسد اطہر کو عین اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے قریب ہی شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کو بھی دفن کیا گیا، اور آپ کے خاندان کے دیگر شہداء اور اصحاب اور احباب کی لاشیں مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھود کر دفن کیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس امام عالی مقام کی بات ہے تو آپ کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرہائے مبارکہ کو یزید پلید کے پاس دمشق بھجوایا گیا، جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن امام عالی مقام کے سر اقدس کو یزید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس امر کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام حسین کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر انور کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے سر انور کو اپنے پاس رکھا اور پھر اسے دمشق اقلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے جو ایک خلیفے کا وزیر اعظم تھا۔ جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالی شان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 484 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ پھر جب 548 ہجری میں عیسائیوں کا اقلان تسلط ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارکہ کو قصر زمرد میں رکھا گیا تھا۔ پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو آپ نے قاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے اور مشہد عالی کے قریب ایک مدرسے کی تعمیر کی بنیاد رکھی، جہاں علامہ بحالی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ 568 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معین الدین شیخ الشیوخ نے مسجد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے، اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر اور عسکری
ابو القاسم نے مشاہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند منارہ تعمیر کیا، لیکن 646 ہجری میں مشہد کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ مرمت کی گئی۔ پھر 726 ہجری میں یہاں ابن بطوطہ بھی آیا تھا۔ اس نے بھی اپنے سفر نامہ میں مشاہدہ امام کا ذکر کیا۔ 737 ہجری میں خالد بن عیسیٰ لبادی آئے تو وہ لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے، فانوس، نفیس ترین قندیل اور نور فشاں لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی ہر زمانے میں والیان مصر اس کی تزئین اور اس کا بناؤ سنگار کرتے چلے آئے۔ پھر 1115 ہجری میں امیر حسن ابان الجلکی نے اس کی توسیع اور چوبے آب و نوسی کو خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کرایا۔ پھر اس تابوت پر سبز حریہ چڑھایا گیا اور 1204 ہجری میں اس کی اور توسیع کی گئی۔ پھر عباس پاشا نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت کیا اور اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا نے استنبول سے عمارتی سامان منگوا کر مشہد کو اور اعلیٰ قسم کے تزئین سے آراستہ کیا۔ یہ تعمیر و آرائش کا سلسلہ 1321 ہجری تک درجہ بدرجہ چلتا رہا۔ پھر شیخ سید محمود آئے تو آپ وہ واحد شخص ہیں، جو شاید آخری شخص ہیں، جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سر اقدس امام عالی مقام کو دیکھا اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بھی اس کی زیارت کی۔ یہ آج سے تقریباً 125 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت جب تابوت سر اقدس امام عالی مقام آخری مرتبہ کھولا گیا تو آپ کی شہادت کو قریباً 1300 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ جب آخری مرتبہ لوگوں نے سر اقدس امام عالی مقام کی زیارت کی تو اس وقت بھی سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ یہ مشہد حسین قاہرہ میں جامع الازہر کی عمارت کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے اور سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جو آج بھی مشہد حسین کے نام سے مشہور اور جانا جاتا ہے۔ دن رات لوگوں کی ایک کثیر تعداد اور قاری و حفاظ کرام کی بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ معروف تاریخ دان حافظ ابن کثیر سر امام عالی مقام کے متعلق 3 مختلف طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اول یہ کہ سر امام عالی مقام کو نائب مدینہ عمر بن سعید کو بھجوا دیا گیا، جو کہ اس نے جنت البقیع میں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے قریب دفن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے دوسری روایت ابن ابی الدنیا کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جس کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک خزانے میں رکھوا دیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اقدس کو خزانے سے نکال کر دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ ایک تیسری روایات امام ابن عساکر نے یزید کی داعیہ کے حالات میں نقل کی ہے، یعنی جب سر اقدس کو یزید کی داعیہ کے حالات کے مطابق سر اقدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا تھا: کاش میرے شوق بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ پھر اس نے سر اقدس کو دمشق میں 3 دن تک نصب کیے رکھا اور پھر وہاں سے اٹھوا کر اسلحہ خانے میں رکھ دیا، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اس نے سر اقدس کو وہاں سے نکلوا لیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا دیا۔ لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا
اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایات کی راویہ یعنی یزید کی دائیہ بنی امیہ کی حکومت کے بعد تک زندہ رہیں اور 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی۔ حافظ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ فاطمیوں نے 400 ہجری کے قبل سے لے کر 660 ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک دیار مصر میں پہنچا اور اسے وہاں دفن کیا گیا، جہاں 500 ہجری کے بعد ایک مزار بنایا گیا تھا جو کہ آج تک اسی نام سے مصر میں مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کئی اہل علم ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقصد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جھوٹے اور خائن ہیں۔ ان تینوں روایات اور ان میں پائے جانے والے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سر اقدس حسین مشہد حسین قاہرہ مصر میں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشہد حسین کا انتظام و انصرام حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے اور وہاں ہر وقت زائرین اور عقیدت مندگان کی ایک بہت بڑی تعداد حاضر رہتی ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔